اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیو کینٹ پبلک اسکول سسٹم کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا آغاز ہو رہا ہے اور نیو کینٹ پبلک اسکول نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سہولیات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ کاوش بھی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کی گئی ہے جو جب چاہے ان ویڈیو سے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور بار بار ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے رزلٹ جو ہے وہ بہت بہتر رہا ہے اور ریکارڈ جو ہے وہ اس چیز کا شاہد ہے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ جماعت دہم کے ساتھ ہماری یہ کلاس ہوگی اور پنجاب ٹیکسٹ بک کے ساتھ ہم مطالعہ پاکستان کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر 6 جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تاریخ پاکستان دوم۔ اس سے پہلے جو بھی ہم نے پڑھا تھا وہ 9 تک کی بک میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو تھوڑا سا ذہن نشین آپ نے رکھنا ہے، وہی چیز آگے جو ہے وہ چلے گی اور یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے تاریخ پاکستان کا 1971 سے سٹاپ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سلسلہ جو شروع ہوگا وہ 10th کی کتاب میں شروع ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کریں، تھوڑا سا یاد کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے 1971 کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب سے ہم نے لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ اپنا چھوڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے آج اپنا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے، لیکن ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا ضروری سمجھتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سچویشن ہمارے اس ٹائم ملک میں چل رہی تھی 1971 میں اور ایک جنگ کی کیفیت تھی اور ہم مشرقی پاکستان جو اپنا علیحدہ کر چکے تھے، چھوڑ چکے تھے، وہ ہمارا ایک بازو تھا، ہمارا ایک صوبہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کا مارشل لا کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں مشرقی پاکستان جو ہے وہاں سے ایک کیا کہتے ہیں کہ انتشار والی کیفیت ہمیں جو ہے وہ فیس کرنا پڑی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو الگ کیا گیا تھا۔ جو الیکشن ہوئے تھے ایوب خان کے بالکل اینڈ پہ، جو ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا 71 میں، اس میں 2 جماعتیں تھیں، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی۔ عوامی لیگ کے جو لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان، آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے 300 میں سے 300 میں سے انہوں نے 288 سیٹس جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اصولاً تو ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہمارے اس ٹائم کے جو جنرل صاحب تھے یا انہوں نے ان کو حکومت نہیں کرنے دی، بغاوت شروع ہو گئی صوبے میں اور پھر اسی چیز کا ہمارے ہمسایہ ممالک، ہمارے دشمن ملک نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور انتشار کی وجہ بنائی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے 9th میں ساری مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک شخصیت، ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہے تو ہم زیادہ اس پہ فوکس کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک شخصیت جو ہے وہ اس ٹائم نظر آتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اب تھوڑا سا یاد کریں تو ایوب خان نے اپنا فارن منسٹر جو ان کو بنایا تھا 1963 میں، اس ٹائم یہ بالکل جوان تھے، ینگ تھے اور ہمارے سامنے ایک بہت مطلب بڑی شخصیت کے سامنے ابھرے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انہی فارن منسٹر کے ہوتے ہوئے انہوں نے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہے وہ بنائے تھے اسی دور میں۔ لیکن چونکہ ان کو ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کچھ ناپسند تھی، اس کے کچھ اصول ناپسند ہوئے اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر اس ٹائم انہوں نے 1967 میں پیپلز پارٹی کے نام سے ایک اپنی جماعت جو ہے وہ بنائی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کامیابی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ سندھ میں ابھی بھی لیٹسٹ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری کامیابی کا کریڈٹ اگر ہم بھٹو کو بھیجیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جس طریقے سے یہ شخصیت ابھری ہے وہ ہی واز انٹیلیجنٹ، فیئرلیس پرسنالٹی۔ مطلب اپنے دور میں اگر وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اگر ان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو وہ ایک ڈکٹیٹر کو بھی چھوڑ کر اپنی جماعت بنا سکتے ہیں۔ یہیں سے ہم ان کی پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں۔ بہرحال بھٹو کا نعرہ تھا، پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان۔ یہ ان کا ایک اسی بیسک کانسیپٹ کو لے کے وہ چلے تھے، کیونکہ ایوب خان کے دور میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوئی تھی کہ پیسہ صرف چند امیر فیملیز کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، وہی اس کو بڑھاتے جاتے اور غریب عوام بالکل غریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہی ساری سچویشنز جو ہیں وہ بنی تھی بغاوت کی بھی، اور مشرقی پاکستان میں بھی یہی والی سچویشن شروع ہوئی تھی اور یہی کام جو ہے وہ پورے ملک میں ہمیں نظر آیا تھا۔
بھٹو کے دور حکومت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا نیشنلائزیشن پہ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اس نے ساری صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا تھا. اور نیشنلائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ نیشنلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ ٹیکنگ اوور دا پرائیویٹ پراپرٹی. مطلب جو بھی ایسٹس ہیں کسی بھی جب اس دور میں جو فیملیز بہت زیادہ مقبول ہو رہی تھی کہ صرف چند خاندان ہیں جو ہر پیسہ جتنا بھی ملک میں چل رہا ہے، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں یا کارخانے جو ہیں، ملیں ہیں، وہ صرف چند خاندانوں کے پاس ہی تھی. اب بھٹو چونکہ وہ ایک ان کا نعرہ بھی کچھ اس ٹائپ کا تھا اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ سارے ملک میں ایک جیسا جو ہے وہ حالات ہو، اس وجہ سے نیشنلائزیشن، اسی لیے انہوں نے نیشنلائزیشن پہ بہت کام کیا، بہت ریفارمز لے کر آئے، بہت زیادہ بہتری لے کر آئے تھے پورے ملک میں. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ رولز بتائے تھے جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہمارا آج کا مین ٹاپک بھی یہی ہے کہ صنعتوں کو کیسے انہوں نے تحویل میں لیا تھا اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم کے حالات میں، جب ایک جنگ کی کیفیت تھی، ہمارا صوبہ الگ ہو گیا، اور اس ٹائم گورنمنٹ میں آنا یہ کیا تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ نیشنلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی جو ایسٹس ہوتے ہیں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، جب وہ اپنی تحویل میں لیتے ہیں، قومی تحویل میں لیتے ہیں، تو وہ عوام کی فلاح کے لیے اس کو پھر یوز کرتے ہیں. وہ پھر ڈائریکٹ اس کا ذاتی ملکیت نہیں رہتی، وہ انسان اس سے لے لیے جاتے ہیں. اب چونکہ ایوب دور میں یہ والا سسٹم چل رہا تھا ملک میں، جو امیر فیملیز تھی وہ کچھ خاندان جو بہت زیادہ امیر ہوتے جا رہے تھے، 22 خاندان کا ذکر کیا گیا آپ کے بک میں، تو انہی سے وہ ساری چیزیں لے کر جو ایسٹس ہیں ان کے لے کر وہ گورنمنٹ پراپرٹی میں آ گئے، اور گورنمنٹ نے پھر ان کی عوام کی فلاح کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیے. ایک ان کی سب سے بڑی جو وجہ تھی ان کی کامیابی کی وہ یہ تھی. اگر ہم اپنے بک پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا، پہلی لائن میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کام صرف 22 خاندان، اب پورے ملک کی کتنی آبادی، ان سب کو چھوڑ کر صرف 22 خاندان امیر سے امیر ہو رہے ہیں. تو جب پیسہ گردش نہیں کرتا، ایک ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے، تو پھر معیشت بھی ڈوبتی ہے اور عوام میں غربت زیادہ بڑھتی ہے. غربت بڑھے گی تو کرائم بھی زیادہ ہوں گے. بھٹو نے سب سے پہلے 22 دسمبر 1971 کو یہ والے سارے خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کیے. جب پاسپورٹ ضبط کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوسرے ملکوں میں نہ جا سکیں، اگر ان کے اوپر کوئی کارروائی بھی ہوگی تو وہ بھاگ نہیں سکیں گے کہیں بھی. تو یہ سارے کے سارے ان کی جو پراپرٹی تھی وہ لے لی گئی اور ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس چلی گئی تھی. یہ پہلے ٹاپک میں ہم نے چونکہ صنعتیں، آج ہمارا ٹاپک صرف صنعتوں تک تھا. آگے ہم نے جتنے اس کا سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ جو ہے وہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے گا، صرف صنعتوں تک ہم نے رکھا. تو صنعتوں میں جو بڑی بڑی صنعتیں آنی تھی وہ کون کون سی صنعتیں تھیں جو ان کے پاس تھی. اب یہ آرڈیننس آیا تھا، یہ قانون آ گیا تھا کہ بھئی جتنی یہ پراپرٹی ہے یہ حکومت کی تحویل میں جائے گی. یہ نیشنلائزیشن اسی کو کہتے ہیں، اس نے اسی کو کہا ہے. اور یہ 1972 میں 2 جنوری 1972 کو یہ آرڈیننس جاری ہوا تھا. اور 10 بڑی فیکٹریاں، وہ کون سی تھی؟ پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت تھی، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت تھی، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت تھی، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت تھی، بھاری مشینری کی صنعت تھی، سیمنٹ کی صنعت تھی، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت تھی، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت تھی، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت، اور پیٹرو کیمیکل کی صنعت تھی. یہ ساری صنعتیں انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی تھی. اور اس کے جب لینے کے بعد ان کی جو ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کیسے کیسے ریفارمز جو ہیں وہ لے کے آئے. یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے پہلی بار ہمیں یہ ساری سچویشن نظر آتی ہے کہ پبلک کی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ پبلک کے ساتھ مل جائے. مطلب پرائیویٹ کسی کے ایسٹس ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر چل جائیں اور ڈیفینیٹلی پھر وہ پبلک کے پاس ہی جائیں گے، عوام کے پاس ہی جائیں گا. تو یہ چیزیں ہمیں اس کی معاشی اصلاحات کے انڈر جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو. اگر ہم دیکھیں پھر اس کے بعد انہوں نے جو صنعتوں کے ڈائریکٹر تھے، جو کہ ان کے پرائیویٹ اداروں کے جو ڈائریکٹر تھے، مطلب ظاہر سی بات ہے جب یہ فیکٹریز پرائیویٹ کسی کی ملکیت تھی تو انہوں نے اپنے طرف سے ڈائریکٹر اور مینیجر رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے برطرف ہو گئے. پھر انتظام چلانے کے لیے حکومت کی طرف سے ڈائریکٹر جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے، اور تاکہ یہ ڈائریکٹ حکومت سے ہی ان کا رابطہ ہو. اور
اسی طرح سے 16 جنوری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ 11 صنعتیں جو ہیں وہ دوبارہ اسی طرح سے باقی جتنی رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ کے انڈر چلی گئی تھی اور عوام کی فلاح کے لیے. اب جو ملک کی ایسی کنڈیشن تھی جو جنگ کی حالت میں ایک آپس میں ایک خوف کی کیفیت کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا, عوام غریب ہے, ان کو پیسہ نہیں مل رہا, کھانا پینا نہیں مل رہا, اور اس ٹائم ہمارا صوبہ بھی الگ ہو گیا. ایسی سچویشن میں اگر کوئی مطلب اس طریقے سے آگے آ کے ہمارے لیے بہتری پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایک عظیم انسان کے طور پر یاد کر سکتے ہیں. بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ بہت عوام کو لیے فلاح کا ایک دور تھا. بہت سے ریفارمز آئے تھے جو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج سمجھ آئی ہوگی کہ کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا لفظ یا کوئی اسی سے ریلیونٹ کوئی سوال جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, ہمیں بتائیے گا, ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا. اور دوسری بات, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے لیکچر جو ہیں وہ سنیں. یہ آپ کے لیے خاص طور پر یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ حافظ.